صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے تاکید در فعل مضارع، لام تاکید مفتوحہ و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ می آیت، لام در اول و نون در آخر داخل می شبت و ثقیلہ مشدد باشد و در ہمہ سیغ می آیت۔ محترم طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ علماء صرف یہ کہتے ہیں اور وہ بیان بھی یہ کرتے ہیں کہ امر مجہول باللام کے صیغوں کو اور نہیں کے صیغوں کو الگ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی جہاں پر امر مجہول باللام کے صیغوں کو بیان کیا جائے وہیں پر لائے نہیں کے صیغوں کو بھی بیان کر دیا جائے۔ جس طرح آپ لم کی بحثوں کو ذکر کرتے ہیں، لم، لما، لام امر، یہ تمام بحثیں ذکر ہوتی ہیں لم لما کی، اور لائے نہیں اور ان شرطیہ اور امر مجہول باللام، ان تمام بحثوں کو ایک ہی جگہ ذکر کر دینا بہتر ہے، چونکہ جس طرح لم یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اسی طرح لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان تمام کی بحثوں کو ایک جگہ ذکر کرنا پسندیدہ ہے، اچھا ہے، الگ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے اپوزٹ کام کیا اور کہا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں لم اور لما کی بحثوں کو تو ذکر کر چکے ہیں، لیکن امر مجہول باللام اور نہیں کے صیغوں کو الگ بیان کریں گے۔ ہم علماء صرف کے اپوزٹ کام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں امر معروف جو ہے وہ فعل کی تیسری قسم ہے، وہ مستقل الگ قسم ہے۔ جب الگ قسم ہے تو اس کو الگ بیان کرنا چاہیے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ الگ بیان کریں گے، چونکہ جب امر حاضر معروف کی گردان الگ ذکر کریں گے تو امر مجہول باللام کی گردان کو بھی الگ ہی ذکر کریں گے۔ جب ان کو ذکر کریں گے امر حاضر معروف کی گردانوں کو اور ان کے صیغوں کو، تو امر مجہول باللام کی گردان کو بھی اسی وقت لگے ہاتھوں ذکر کر دیں گے، للمناسبت، مناسبت کی وجہ سے، چونکہ وہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے۔ اور پھر فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ اگر فعل کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو اور شروع میں لم یا اس کے اخوات میں سے کوئی حرف، لم، لما، لام ام، لائے نہیں، ان شرطیہ میں سے کوئی داخل ہو جائے تو وہ حرف علت آخر سے گر جاتا ہے۔ اب آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ اور لام تاکید مفتوحہ کی بات کرنے لگے۔ تو یاد رکھو، آپ حضرات نے اس کی گردانیں بھی اچھی طریقے سے پڑھی ہوں گی میزان الصرف میں اور دیگر کتب صرف میں۔ یاد رکھو اس کا اولاً بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نفس مسئلہ آپ حضرات کو سمجھاؤں گا، اگر اس میں قیل و قال کیا جائے تو کافی وقت گزر جائے گا، آپ حضرات نفس مسئلہ سمجھ لیں۔ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بنانے کا قاعدہ آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، فعل مضارع میں تاکید کے لیے کبھی لام تاکید کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر فتح ہوتا ہے، اور اس لام تاکید کو شروع میں داخل کرتے ہیں علامت مضارع سے پہلے، اور جو نون تاکید ہے ثقیلہ اور خفیفہ وہ فعل مضارع کے آخر میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں فعل مضارع میں لام تاکید شروع میں آئے گا وہیں پر نون ثقیلہ خفیفہ فعل مضارع کے آخر میں آئے گا، اور یہ تاکید پیدا کرے گا۔ جس طرح یفعل کا معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر، تو جب ہم نے لام تاکید داخل کر دیا، جیسے لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَنَّ، تو ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مذکر۔ اب یہ حال کا زمانہ اس میں نہیں آئے گا، چونکہ لام تاکید ثقیلہ
لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ فعل مضارع کو استقبال کے معنی میں کر دیتے ہیں، تو اب اس میں حال کا زمانہ نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھو لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور لام امر جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یاد رکھو نون تاکید یہ فعل مضارع کے آخر میں آتے ہیں اور یہ اس فعل کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتے ہیں۔ اب نون تاکید ثقیلہ کس کو بولتے ہیں، نون تاکید خفیفہ کس کو بولتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ یہ ثقیل ثقل سے بنا ہے جس کا معنی آتا ہے وزنی چیز، بھاری چیز، اور خفیف یہ خفت سے بنا ہے، اس کا معنی آتا ہے ہلکا۔ تو نون ثقیلہ اس کو بولتے ہیں جو بھاری ہو۔ بھاری کیا؟ یعنی نون مشدد کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس حرف پر تشدید ہو وہ حرف دو جگہ ہوتا ہے، یعنی دراصل وہ دو حرف ہوتے ہیں، جیسے انا، تو انا میں نون مشدد ہے تو یہ دو نون ہوئے، اور نون خفیفہ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ساکن ایک حرف ہوتا ہے۔ تو جو دو حرف ہوئے، جب ہم زبان سے دو حرفوں کو ادا کریں گے تو دو حرفوں کی ادائیگی میں زبان پر ثقل ہوگا بمقابل ایک حرف کے۔ تو یہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، تشدید والا حرف ہوتا ہے، وہ دو مرتبہ ہوتا ہے، اور جو ساکن ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ تو دو جو حروف ہوتے ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور جو ساکن ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو نون ثقیلہ جو ہے وہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، جیسے لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لا یفعلان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلان، لأفعلن، لنفعلن، یہ تمام صیغوں میں نون ثقیلہ مضارع کے آتا ہے تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب مضارع تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ لام مفتوحہ بھی آئے گا۔ اب نون خفیفہ یہ 6 صیغوں میں نہیں آتا، 8 صیغوں میں آتا ہے۔ وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ یعنی 4 تثنیہ کو نکال دو اور 2 جمع مؤنث کے صیغوں کو نکال دو، جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں کو نکال دو، بقیہ جو 8 صیغے بچے ان صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے۔ اب لفظی عمل تو یہ ہوا اس کا کہ یہ مضارع کو حال کے معنی سے خالی کر کے استقبال کے معنی میں پہنچا دیتے ہیں اور تاکید پیدا کر دیتے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد، اب لا یفعلن ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد، تو تاکید ہوئی اور استقبال کے معنی میں۔ اب جن صیغوں میں ضمیر بارز نہیں ہوتی ہے ان صیغوں کا ما قبل نون ثقیلہ یا نون خفیفہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور خود نون بھی مفتوح ہوتا ہے۔ یعنی 5 صیغے ایسے ہیں جن میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے ایسے ہیں کہ نون خفیفہ یا ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لنفعلن۔ تو دیکھیں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہے اور خود بھی نون ثقیلہ مفتوح ہے۔ اور 3 صیغے ایسے ہیں
جن میں کہ دو میں سے تو واو حذف ہوتا ہے اور ایک میں سے یا حذف ہوتی ہے۔ وہ تین صیغے کون سے ہیں کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ دیکھیں جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے لا یفعلن، لا یفعلون تھا، تو یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، تو اسی بنا پر لا یفعلن واو کو حذف کر دیا جو فاعل کی علامت تھی، چونکہ فاعل کا حذف جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن جب فاعل کا قائم مقام ہو تو اس وقت فاعل کا حذف جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لام پر ضمہ دے دیا تاکہ یہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر، تو لا یفعلن، تو نون ثقیلہ کے ما قبل جمع مذکر غائب کا صیغہ جو ہے وہ مضموم ہوگا لا یفعلن، اور خود نون ثقیلہ مفتوح ہوگا۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوا، اور جمع مذکر حاضر کا لتفعلن، لتفعلون تھا، تو یہاں سے بھی واو کو حذف کر دیا جو فاعل کی علامت تھی، اور اس کے قائم مقام ضمے کو چھوڑ دیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر، لا یفعل لتفعلن۔ اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لتفعلین، تو یہاں سے یا کو حذف کر دیا اور نون کے ما قبل کسرہ چھوڑ دیا تاکہ یہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، لتفعلن۔ تو یہ تین صیغے ہیں، اور چار صیغے تثنیہ کے، ان میں کیا ہے؟ ان میں نون ثقیلہ کے ما قبل الف ہوتا ہے اور نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے الف تثنیہ کے بعد، جیسے لا یفعلانی، لتفعلانی، 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 تو یہ چار صیغے تثنیہ کے ہیں جن میں تثنیہ کا نون یعنی نون ثقیلہ، تثنیہ کا نون تو یہاں سے حذف ہو جائے گا، نون اعرابی جو تھا، لیکن نون ثقیلہ آ گیا تو اب اس سے پہلے الف جو تھا وہ باقی رہے گا اور خود نون مکسور رہے گا۔ اور دو صیغے جو جمع مؤنث کے ہیں ان میں کیا ترمیم ہوتی ہے، ان میں کیا رد و بدل ہوتی ہے؟ تو یاد رکھو جمع مؤنث غائب کا صیغہ یفعلون، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تو لا یفعلنانی اصل میں لا یفعلونن ہو گیا اگر ہم الف نہیں لائیں گے تو، ڈائریکٹ لام تاکید اور نون ثقیلہ کو داخل کریں گے مضارع کے صیغے پر، تو لا یفعلونن۔ اب تین نون یہاں پر جمع ہوئے، اب یاد رکھو تین نونوں کا اجتماع یہ جائز نہیں ہے، زبان پر ثقل لاتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء صرف کہتے ہیں کہ ان تین نونوں کے بیچ میں الف فاصل لے آؤ تاکہ تین نونوں کا اجتماع نہ ہو۔ یہ اس وقت تین نونوں کا اجتماع جائز نہیں ہے جبکہ پہلا نون ضمیر ہو اور دوسرے دو نون جو ہوں وہ نون ثقیلہ ہو، اس وقت جائز نہیں ہے، ورنہ تو جائز ہے، جیسا لا تکونن پہلا نون مادے کا ہے اور دوسرا نون جو دو نون ہیں ثقیلہ وہ تاکید کے ہیں، تو یہاں پر جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ناجائز ہے جبکہ پہلا نون ضمیر کا ہو اور پھر آخر دو نون جو ہوں وہ تاکید کے ہوں، اس وقت یہ جائز نہیں ہے کہ آپ تین نون پیدر پہ لے آئیں۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں صیغوں میں جمع مؤنث غائب کے صیغے میں اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں الف فاصل لاتے ہیں، جیسے لا یفعلنانی، لتفعلنانی، لتفعلونن تھا نا، اور لا یفعلونن، تو اسی وجہ سے الف فاصل لائے تاکہ تین نونوں کا اجتماع نہ ہو، لا یفعلنانی، لتفعلنانی۔ اب یاد رکھو
میں نے بتایا آپ کو نون ثقیلہ جو ہے وہ تمام صیغوں میں آتا ہے، لیکن نون خفیفہ وہ تمام صیغوں میں نہیں آتا، وہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ تثنیہ کے صیغوں میں نہیں آتا نون خفیفہ، چونکہ اگر ہم نون خفیفہ تثنیہ میں لے آئے تو وہ اجتماع ساکنین ہو جائے گا، یعنی 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور وہ دونوں ساکن اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تفصیل طلب بات ہے اجتماع ساکنین اور اجتماع غیر ساکنین۔ اگر کسی کو پوچھنی ہے تو پرسنل نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتا ہے اس کی پوری ڈیٹیلز اور اس کی پوری وضاحت، اجتماع ساکنین، اجتماع غیر ساکنین کس کو کہتے ہیں، کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پر بیان کرنے لگا تو یقیناً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا، اور میں سبق کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا۔ تو یاد رکھو، اس کا صرف قاعدہ بنانے کا اور اچھی طریقے سے جو باتیں میں نے بیان کی اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور میں نے بتایا کہ نون خفیفہ وہ 8 صیغوں میں آتا ہے، تثنیہ کے صیغوں میں نہیں آتا اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتا، باقی تمام صیغوں میں آتا ہے۔ جیسے لا یفعلن، لا یفعلن، لا یفعلن، لا یفعل، یا تثنیہ کا صیغہ ختم کیونکہ آتا نہیں ہے، لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، 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 لافعلن، لنفعلن، دیکھیں، اور باقی صیغوں میں آئے گا۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ جو کچھ ترجمے میں بیان فرما رہے ہیں اس سے سب کچھ ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی تفصیل پوچھنا چاہتا ہے کہ اجتماع ساکنین علی حد ہی اور اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کس کو کہتے ہیں، کیا کیا وضاحت ہے اس میں، تو وہ فون کر کے پرسنل نمبر پر پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، برائے تاکید در فعل مضارع لام تاکید مفتوحہ و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ میں آیت۔ تاکید کے لیے فعل مضارع میں لام تاکید مفتوحہ، یعنی وہ لام جس پر فتح ہو، لام تاکید مفتوحہ و نون تاکید، اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ میں آیت لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کس کو بولتے ہیں، جو میں نے ابھی تقریر میں بتایا۔ اب بتانے لگے ہیں لام در اول و نون در آخر داخل میں شد، لام کو شروع میں اور نون کو آخر میں داخل کرتے ہیں۔ اب بتانے لگے ہیں کہ وہ ثقیلہ مشدد باشد، ثقیلہ مشدد کو کہتے ہیں، مشدد ہوتا ہے، یعنی نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، تشدید ہوتی ہے اس پہ۔ وہ درہمہ صیغ میں آیت، اور تمام صیغوں میں آتا ہے۔ وہ خفیفہ ساکن، اور خفیفہ ساکن ہوتا ہے۔ وہ خفیفہ در تثنیہ و جمع مؤنث نمی آیت، اور خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث میں نہیں آتا ہے۔ وہ در باقی صیغ میں آیت، اور باقی صیغوں میں آتا ہے۔ وہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر کیوں میں پڑھ گئے تو نفس مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نفس مسئلہ سمجھ لیں، کیوں کو سمجھنا ہے تو پرسنل نمبر پر کال کر لیں۔ اب بتانے لگے ہیں وہی بات جو ہم نے بتائی کہ ما قبل نون ثقیلہ در یفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا مفتوح میں شود۔ نون ثقیلہ کا ما قبل یفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا میں مفتوح ہوگا۔ تفعلوا یہ 2 صیغوں کے مقابلے میں ہے، 5 صیغے ہوئے۔ و نون اعرابی در صیغ تثنیہ و جمع مذکر واحد مؤنث حاضر میں مفتوح، اور نون اعرابی در صیغ تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں میفتد گر جاتا ہے۔ نون اعرابی تثنیہ کے صیغوں میں، جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں سے گر جاتا ہے۔ فرمانے لگے ہیں پس الف تثنیہ باقی میمان، الف تثنیہ باقی رہتا ہے۔ نون اعرابی تو گر جاتا ہے لیکن الف تثنیہ باقی رہتا ہے۔ اور نون ثقیلہ بعد مکسور میں گردد، اور نون ثقیلہ اس الف کے بعد مکسور ہوتا ہے، جیسے لا یفعلانی، لتفعلانی وغیرہ وغیرہ۔ واو جمع مذکر و یائے مؤنث حاضر میں مفتد، اور واو جمع مذکر کا اور یائے مؤنث حاضر اور یا واحد مؤنث حاضر کی مفتد گر جاتی ہے۔ میں نے جو بتایا تھا یفعلن اور یفعلن جمع مذکر کا
اور لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، و ضمہ ما قبل واو، واو کے ما قبل ضمہ دے دیتے ہیں، و کسرہ ما قبل یا، اور یا کے ما قبل کسرہ دے دیتے ہیں، باقی میمان باقی رہتا ہے، و ضمہ ما قبل واو، واو کے ما قبل ضمہ، و کسرہ ما قبل یا کے ما قبل کسرہ، باقی میمان باقی رہتی ہے۔ چونکہ ما قبل ضمہ دے دیا تو یہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے گا، اور یا کے ما قبل کسرہ دے دیا تو یہ کسرہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرے گی۔ فرمانے لگے ہیں چون لا یفعلن، جیسا لا یفعلن اصل میں کیا تھا، لا یفعلون، لتفعلن، لتفعلین، لتضربن، اس طریقے سے تو لا یفعلن لتفعلن۔ ودر جمع مؤنث غائب و حاضر میان نون جمع و نون ثقیلہ الف معارند تا اجتماع سہ نون لازم نیایت۔ اور دو ودر جمع مؤنث غائب و حاضر، اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں میان نون جمع کے درمیان و نون ثقیلہ کے درمیان الف معارند الف لاتے ہیں، وہی بات جو میں نے بتائی، تا اجتماع سہ نون لازم نیایت، تاکہ تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے۔ چون لا یفعلنانی و لتفعلنانی، جیسا لا یفعلنانی اور لتفعلنانی۔ ودری ہر دو ہم نون ثقیلہ مکسور باشد، اور ان دونوں میں ہر دو یعنی دونوں بھی، یعنی نون ثقیلہ مکسور باشد مکسور ہوگا، یعنی ان دونوں، ودری ہر دو ان دونوں میں بھی، ہم مانے بھی، اور ان دونوں صیغوں میں بھی نون ثقیلہ مکسور باشد مکسور ہوگا۔ اب بتانے لگے ہیں حاصل کلام بالجملتی، حاصل کلام یہ ہے کہ بعد الف نون ثقیلہ، کہ الف بالجملہ بعد الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور باشد، یعنی جن صیغوں میں الف آتا ہے ان صیغوں کے بعد جو نون آئے گا وہ نون مکسور ہوگا، نون ثقیلہ کیا ہے، مکسور ہوگا۔ ودر دیگر جہا یہ جمع کی لیے اس ہا کو لایا گیا ہے، وہ دیگر جہا، اور دوسری جگہوں میں مفتوح ہوگا، یعنی دوسری جگہوں میں مفتوح ہوگا، جن صیغوں میں نون ثقیلہ کے ما قبل الف ہوگا تو نون ثقیلہ ان صیغوں میں مکسور ہوگا، اور لیکن دوسری جگہوں میں جہاں پر جن صیغوں میں الف نہیں ہوگا ان صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا۔ و نون خفیفہ در غیر تثنیہ و جمع مؤنث، اور نون خفیفہ میں نے بتایا تھا آپ کو، خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے، تثنیہ اور جمع مؤنث میں نہیں آتا، یعنی جن صیغوں میں الف آتا ان صیغوں میں نہیں آتا ہے نون خفیفہ۔ و نون خفیفہ در غیر تثنیہ و جمع مؤنث، اور نون خفیفہ تثنیہ کے علاوہ میں اور جمع مؤنث کے علاوہ میں حال مثل نون ثقیلہ دارد، نون ثقیلہ کا حال نون ثقیلہ کے مثل حال رکھتا ہے، یعنی جس طرح، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں یہ نون ثقیلہ نہیں آتا، نون خفیفہ نہیں آتا ہے، جب ان صیغوں میں نہیں آتا ہے ان کے علاوہ میں نون خفیفہ حال مثل نون ثقیلہ دارد، نون ثقیلہ کا حال رکھتا ہے، یعنی جیسا معاملہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہی خفیفہ کے ساتھ ہوگا، تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں کے علاوہ، کیونکہ ان میں آتا ہی نہیں ہے۔ و مضارع بدر آمدن نون ثقیلہ و خفیفہ خاص بمستقبل می گردد، اور مضارع بدر آمدن، مضارع کو بدر آمدن اندر لے آتا ہے، یعنی وہ مضارع بدر آمدن نون ثقیلہ و خفیفہ، نون ثقیلہ و خفیفہ کے آنے سے، نون ثقیلہ اور خفیفہ کے آنے سے مضارع کیا ہے، خاص بمستقبل می گردد، مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مضارع بدر آمدن اور نون ثقیلہ و خفیفہ، نون ثقیلہ اور خفیفہ کے اندر آنے سے، یعنی مضارع میں داخل ہونے سے، خاص بمستقبل می گردد، خاص مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی جب نون ثقیلہ اور خفیفہ مضارع کے ساتھ داخل ہو جائیں تو اس کا معنی کیا ہے، مستقبل کا معنی آ جاتا ہے، اب وہ حال کے معنی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں،
لام تاکید بنون ثقیلہ و خفیفہ، لیفعلن پوری گردان آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے 11 صیغے استعمال کیے، جو مکرر صیغے تھے ان کو حذف کر دیا۔ میں پوری گردان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، 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 لتفعلنانی، لأفعلن، لنفعلن۔ اس طریقے سے پوری گردان یہ معروف کی ہے۔ مجہول کی مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک صیغہ بیان فرمایا، مجہول لیفعلن، لیفعلن تا آخر تک اسی طرح گردان کر سکتے ہیں، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن الی آخر۔ اب لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، لام تاکید بنون خفیفہ فعل مستقبل معروف میں اس کی گردان ذکر کرنے لگے ہیں۔ لیفعلن میں نے بتایا تھا کہ یہ 8 صیغوں میں آتا ہے، جن صیغوں میں الف آتا ہے ان میں نہیں آتا ہے، یعنی 2 جمع مؤنث کے صیغے اور 4 تثنیہ کے صیغے، ان صیغوں کے علاوہ میں نون خفیفہ آتا ہے، جیسے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن۔ لتفعلن جو صیغہ ہے وہ 2 صیغوں کے مقابلے میں ہے۔ مجہول کی گردان ذکر کرنے لگے ہیں، لیفعلن تا آخر تک اسی طرح، لیفعلن، لیفعلن اور لیفعلن، ہے نا۔ جن صیغوں میں نہیں آتا، تثنیہ میں آتا نہیں ہے، تو اس صیغے میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں الف تثنیہ آتا ہے، اس میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں کہ کثرت سے جو نون خفیفہ کا استعمال ہوتا ہے وہ کائی میں ہوتا ہے، کون سی گردانوں میں ہوتا ہے زیادہ تر؟ تو یاد رکھو ان گردانوں میں نون خفیفہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جن میں جس فعل مضارع کے اندر طلب کا معنی پیدا ہو، چونکہ یہ نون تاکید یہ طلب کے معنی پر زیادہ دلالت کرتے ہیں، تو اسی کو بیان فرمانے لگے ہیں کہ در امر و نہی ہم نون ثقیلہ و خفیفہ میں آیت، کہ امر اور نہی کی گردانوں میں بھی نون ثقیلہ و نون خفیفہ میں آیت، نون ثقیلہ اور خفیفہ آتا ہے۔ ذکر بعد ازی خواہد آمد، امر کا ذکر اس کے بعد آئے گا، یعنی امر کا ذکر نہیں کے بعد آئے گا۔ اب نہیں کی گردانیں ذکر کرنے لگے ہیں، پہلے نہیں کی کر رہے ہیں، پھر امر کی گردانیں ذکر کریں گے۔ نون تاکید، خفیفہ، ثقیلہ سب کی گردانیں اسی وقت ذکر کریں گے جب امر کی بحث آ جائے گی۔ فرمانے لگے ہیں نہیں معروف بنون ثقیلہ، نہیں معروف بنون ثقیلہ کی، لا یفعلن پوری گردان اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، لا یفعلن، لا یفعلانی، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا یفعلنانی، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلنانی، لا افعلن، لا نفعلن، اسی طریقے سے پوری گردان کر سکتے ہیں۔ مجہول کی گردان شروع کر دی ہے، لا یفعلن پوری گردان ایک صیغہ بیان کر دیا، لا یفعلن، لا یفعلانی تا آخر تک۔ نون ثقیلہ و خفیفہ در فعل مضارع، نون ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع میں بعد اما شرطیہ ہم میں آیا، یعنی نون ثقیلہ اور خفیفہ، نون ثقیلہ و خفیفہ در فعل مضارع، فعل مضارع میں بعد اما کے بعد، اما شرطیہ کے بعد ہم میں آیت بھی آتا ہے، یعنی نون ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع میں اما شرطیہ کے بعد بھی آ جاتا ہے، یعنی لام مفتوحہ نہیں آتا ہے اور اما آ جاتا ہے، جیسے اما ترین من البشر، اما ترین تو قرآن شریف میں بھی ہے، اما شرطیہ کے بعد بھی آ جاتا ہے، یعنی جہاں پر لام تاکید مفتوحہ ہے جیسے لا یفعلن، تو کبھی کبھی لام نہیں آتا ہے، اما یفعلن ہو جاتا ہے، اور باقی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح لام تاکید مفتوحہ کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح اما شرطیہ جب داخل ہو جاتا ہے تو وہی معاملہ ہوتا ہے، وہی اعراب اور وہی صورتیں ہوتی ہیں صیغوں کی جو لام تاکید مفتوحہ کے داخل ہونے کے وقت ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں خود ہی فرما رہے ہیں بطریقہ خود، اپنے طریقے پر، اپنے طریقے سے، یعنی جس طرح لام تاکید تھا داخل تو اس وقت صیغوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا کہ کن صیغوں کے ما قبل نون ثقیلہ کے ما قبل مفتوح پڑھنا ہے، کن کو مکسور پڑھنا ہے، اسی طرح جب اما شرطیہ داخل ہو جائے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
جیسے اما یفعلن تا آخر، آخر تک گردان کر لیں، اما یفعلن، اما یفعلانی، اما یفعلن، آخر تک گردان کر سکتے ہیں آپ۔ و اما، یہ تو نون تاکید ثقیلہ کی گردان ایک صیغہ بیان فرمایا اور کہہ دیا کہ آخر تک گردان کر لیں۔ و اما یفعلن تا آخر، آخر تک اس کی بھی گردان کر لیں، یعنی تثنیہ کے صیغوں میں نہیں آئے گا اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں و اما یفعلن، و اما یفعلن، و اما تفعلن، و اما تفعلن، و اما تفعلن، و اما تفعلن، و اما افعلن، و اما نفعلن، تو اس طریقے سے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اما شرطیہ تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا ہے، کہاں ہے؟ اما شرطیہ تو ہوتا ہے اور ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں طلباء کی آسانی کے لیے کہ ہم نے ان کو اما کہہ دیا چونکہ ان شرط کے لیے آتا ہے، تو اس ان کے ساتھ ما داخل ہو جاتا ہے، تو اس پورے مجموعے کو مجازن ہم نے اما کہہ دیا ہے ان، لیکن ہم نے اما کہہ دیا۔ اب جب اما کہہ دیا تو چونکہ ان ما تھا نا اصل میں، تو ما یہ زائدہ ہے، اب جب زائدہ ہے تو حرف بچا صرف ان، تو ان داخل ہو جاتا ہے اور ان شرط کے لیے آتا ہے۔ اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے کہہ دیا کہ اما کبھی شرط کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اما وہی ان ہے جو ان شرط کے لیے آتا ہے، کبھی آپ اس کو الگ سے سمجھیں کہ آج تک ہم نے نہیں پڑھا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا، اور ایسا ہو جاتا ہے، جائز ہے، یہ بالکل مشہور ہے۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سمجھ نہ آئے کوئی صیغہ یا کوئی بات تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ 7 صیغوں میں کیوں آتا ہے اور کیوں کا اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا، تو اگر میں کیوں کے چکر میں پڑ جاتا تو صرف کیوں ہی رہ جاتا، نفس مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں کے چکر میں اگر پڑ گئے تو اب سے شام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات نفس مسئلہ سمجھیں اور کتاب کو سمجھیں، کتاب کا اسلوب سمجھیں کہ کتاب کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ یہ عرض و معروض کے سلسلے میں جب پڑ جاتا ہے انسان تو نفس مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں وہ ضروری ہے، اجتماع ساکنین علی حدی، اجتماع ساکنین علی غیر حدی، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو بھی آگے انشاءاللہ بیان کریں گے موقع محل کے مطابق۔ لیکن اگر کسی کو ابھی پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منعیدی نہیں ہے۔ آپ حضرات جب چاہیں تب فون کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔